علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے گستاخی کی ہے، لہٰذا ان کو گستاخی کی سزا دی جائے، ان کو پھانسی دی جائے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر اشرف اسد علی صاحب اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے علماء ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو ہیں یعنی شیعہ مغاربہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، ان کو سزا ملنی چاہیے، انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اب گستاخی انہوں نے کیا کی ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے، حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ عید غدیر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس کے بعد اس عید غدیر کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، بھی کلمہ کو مسلمان ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہے اور ساتھ علی ولی اللہ بھی کہے، تب ہی وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس بات کے اوپر جو فرقہ پرست علماء ہیں انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ مطالبہ ہے کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے یہ گستاخی کی ہے، یہ جو کہا ہے کہ آپ نے علی ولی اللہ کہنا ہے تب ہی آپ نے جنت میں جانا ہے۔ تو اس بات کے اوپر اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو گرفتار کیا جائے، ان کو پھانسی ہی ہونی چاہیے۔ الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے بھی افضل علی۔ غدیر سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ کراچی کا ایک جھلا نقوی ہے یا خواہ مخواہ نقوی ہے، اس کی میں نے وہ چند جملے کسی نے سنائے تو اس قدر بدبخت ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی توہین کر رہا ہے کہ ان پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دے رہا ہے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی ختم نبوت کا بھی انکار کر رہا ہے ایک گڑا ہوا کلمہ پیش کر کے کہ اگر یہ نہ پڑھے تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، نہ جنت میں جا سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں شہادتین ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بالکل یا تو بے خبر ہیں یا پھر بے بس ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس شخص کو گرفتار کیا جائے، وہ جھلا نقوی جو ہے، اور اس کے خلاف وہ کارروائی کی جائے کہ اس کو نشانے عبرت بنایا جائے، بے شک، اور اس کی ہر قسم کی جو تبلیغیں ہیں یہ جھوٹی جن پر پابندیاں لگائی جائیں، ان کو فورس جہلوم میں رکھا جائے اور پھر اس کو کوڑے مار کر اس کو پھانسی دی جائے کہ اس نے رسالت کی بھی توہین کی، اہل بیت کی بھی توہین کی۔ علماء کرام جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی جو ہے، جو رافضی ہے یعنی جو شیعہ ہے، اس کو پھانسی دی جائے کہ اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ کیوں گئے۔ اب یہاں پر دوستوں سوال یہ اٹھتا ہے کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے یہ کیوں کہا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے تمام انبیاء کرام جو ہیں ان سے افضل ہیں؟ تو یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ بالکل غلط کی ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غیر نبی جو ہے وہ نبی سے افضل بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو الگ بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا رتبہ جو وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم ان کو نبی سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے یہ بات بالکل غلط کی ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے یہ کی ہے کہ جو بھی بندہ مولا علی علیہ السلام کو ماننے والا ہے، عید غدیر کے بعد جو بھی بندہ علی ولی اللہ نہیں کہتا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس حوالے سے دیکھ کر دوستوں الگ الگ رائے ہیں علماء کرام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ مقام ابراہیم کے اوپر کھڑا ہو کر پوری زندگی نوافل پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ جنت میں بالکل نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہو کہ جو بھی بندہ مولا علی علیہ السلام اہل بیت کرام کا بغض رکھتا ہے اپنے دل میں تو وہ جنت میں بالکل نہیں جائے گا۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ جو بھی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بغض رکھتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام سے محبت کریں۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کی اپنی بھی رائے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کو انبیاء سے بڑھ کر پیش کرنا، انہیں مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء کرام سے بڑھ کر ہے، تو یہ بات بالکل نہیں صحیح۔ علی ولی اللہ کہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن یہ جو بات علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کی ہے کہ جب تک آپ علی ولی اللہ نہیں کہتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہ جو بات ہے یہ انہوں نے اپنے سے کی ہے، حدیثوں سے استدلال کر کے یہ بات کی ہوگی۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کی محبت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے فرقہ پرست علماء جو ہیں ان کا ایسا تعصبانہ دین بن گیا ہے کہ وہ اپنے مسئلے کے علماء کے علاوہ دوسرے مسئلے کے علماء کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر گستاخی فتوے لگانے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو صفحہ ہستی سے ہی مٹایا جائے۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو ہیں وہ شیعہ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان بہت زیادہ فرقہ واریت جو ہے پھیلی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ان کا تعصبانہ دین بنا ہوا ہے۔